دوسرا حملہ شیعت پر اخباریت کا حملہ. اب ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں اخباریت کیا بلا ہے. میں نے عرض کیا, کل اشارہ کیا کہ اخباریت یہ 400 سال پرانا مذہب تھا جو شیعوں کو توڑنے کے لیے انگریزوں نے بنایا تھا. آج وہ اخباریت کا نام نہیں لیتے مگر مقصد وہی ہے کہ مرکز ٹوٹ جائے, مجتہدین کے خلاف, مراجع کے خلاف, کیونکہ انقلاب جو آیا ہے ایران میں اسی سے آیا ہے, اور اسی مجتہد نے انگریز کے منہ پہ تماچا مارا تھا کہ ایران سے انگریز کو بھاگنا پڑا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت اللہ حسن شیرازی نے. لہذا مجتہدین کے خلاف ایک سازش, مگر نعرہ کیا لگا رہے ہیں؟ نعرہ ظاہراً وہ لگا رہے ہیں جو ہر شیعہ کا نعرہ ہے, علی ولی اللہ. علی ولی اللہ کے بغیر کوئی شیعہ ہی نہیں ہے. ہر شیعہ بچے بچے کا نعرہ علی ولی اللہ ہے. علی ولی اللہ ہمارا ایمان ہے. علی ولی اللہ پر سب شیعوں کا عقیدہ ہے. جس کا شیعہ عقیدہ نہیں ہے علی ولی اللہ پر, ظاہر ہے کہ وہ پھر شیعہ مسلمان نہیں, سنی مسلمان ہو سکتا ہے. ہر شیعہ کا عقیدہ ہے علی ولی اللہ. مگر عزیزان گرامی, یہ نعرہ کیسے لگا رہے ہیں؟ یہ نعرہ اس انداز سے لگا رہے ہیں, ان کے پیچھے مقاصد ہے. اس کتاب کو لا رہے ہیں جس کے لیے تمام ہمارے مجتہدین نے ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب امام رضا علیہ السلام نے نہیں لکھی, یہ دشمنوں نے لکھی. صرف امام اور امام کے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے یہ منافقین نے لکھی تھی. اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ اس میں ہے کہ تشہد میں آپ علی ولی اللہ پڑھیں. اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سورہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق یہ قرآن کی سورہ ہی نہیں ہے. ہاں جی, اب لوگوں کو یہ تو نہیں پتا وہ کتاب کیا ہے, صرف حوالہ دے رہے ہیں. لوگ کہیں گے چلو یہ فقہ امام رضا, فوراً آدمی کہ یہ امام کی کتاب ہے. ہاں, یہ نہیں پتا کہ سازش کیا ہے تاکہ شیعوں کو آسانی سے کافر قرار دیں. بچے بچے کو یہ یاد دلا دیں فقہ امام رضا, فقہ امام رضا شیعوں کی کتاب ہے, تاکہ کل کورٹ میں جا کے کہیں وہ شیعہ کافر ہے, یہ قرآن پر اس کا عقیدہ نہیں. یہ سورہ پورے سورہ کا انکار کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, ہمارے تمام مجتہدین, آیت اللہ خوئی, آیت اللہ خمینی, آیت اللہ حر عاملی, آیت اللہ جعفر سبحانی, 200 علماء نے ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب امام رضا علیہ السلام نے نہیں لکھی ہے, یہ کسی دشمن نے لکھی ہے, منافق نے لکھی ہے. ظاہر نعرہ علی ولی اللہ کا, اور اصل مقصد ہے کہ شیعوں کے خلاف ایک پلاننگ کی جائے, ان کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے کہ یہ کتاب اگر آپ کی ہے پھر تو آپ کافر ہونے میں شک نہیں. جن کتاب میں امام کی توہین کی گئی ہے کہ نعوذ باللہ امام کو جاہل کہا گیا ہے, امام کی عصمت سے انکار ہے کہ امام معصوم نہیں ہے. کون شیعہ ہے جو امام کو معصوم نہ مانے؟ عصمت اہل بیت, عصمت امام قرآن سے ثابت ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرما رہا ہے میرا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھوں اور تمہیں ایسا پاک رکھوں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہی آیت ہے جو دلیل ہے کہ اہل بیت معصوم. فقہ امام رضا میں عصمت اہل بیت سے انکار, اس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی, ظاہراً لوگوں کو جو بیچارے نہیں جانتے انہیں تو نہیں پتا یہ کتاب کیا ہے, ان کو فریب دینے کے لیے دیکھو نام علی ولی اللہ کا لگا رہے ہیں اور ایسی کتاب لا رہے ہیں جس میں امام کی عصمت سے انکار, اور یہاں تک کہ آذان میں بھی جس میں لکھا کہ علی ولی اللہ نہیں پڑھو, تشہد میں پڑھو, آذان میں نہیں پڑھو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ایک سازش ہے, ایک نیا فرقہ بھی بن جائے, سب لوگ اس طرح سے 2-4 حدیثیں لے کے مفتی بن جائے. اور یہی اصل مقصد ہے. ہمارے یہاں ہر ایک مفتی نہیں ہوتا جب تک کہ 7 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی نہ کر لے. 7 سبجیکٹ میں مجتہد کیسے بنتا ہے؟ 7 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر لے, فقہ میں, قرآن میں, علم حدیث میں, علم رجال میں, منطق میں, اصول فقہ میں, علم حدیث, ان تمام 7 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ مجتہد بنتا ہے. پھر بھی فتویٰ نہیں دے سکتا, مجتہد بن گیا, اب اس پہ تقلید نہیں ہے. 30-40 سال لگتے ہیں مجتہد بننے میں عزیزان گرامی, مگر اب بھی وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. 40, 50, 60, 70, 80 بڑے بڑے علماء کہیں کہ ہاں یہ بڑا, سب سے بڑا عالم بھی ہے, صرف علم کی شرط نہیں بلکہ متقی بھی ہے. کیونکہ 12ویں سرکار نے فرمایا کہ غیبت کبریٰ میں جب ہم جا رہے ہیں غیبت کبریٰ میں, اے شیعو تم پر تقلید واجب ہے, مگر کس کی واجب ہے؟ جو دنیا میں سب سے بڑا عالم ہو اور سب سے بڑا متقی ہو. 2 شرط ہیں, علم بھی ہو اور تقویٰ بھی ہو. صلوات پڑھی محمد و آل. اور اگر آپ کو یاد ہو, میں نے کل بھی کہا تھا کہ امریکہ نے بھی آیت اللہ بنانے شروع کر دیے ہیں. سب کے آیت اللہ جب 7 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہو, قم میں پڑھائے, مشہد میں پڑھائے, پھر بنتا ہے. 2-3 سال پہلے امریکہ نے ایکسپورٹ کیا ایک آیت اللہ لندن سے, پاکستان میں آیا, اور یہاں پر بیچاروں کو نہیں پتا کہ کون ہے کہ جی آیت اللہ آئے ہیں. اس زمانے میں ہم پارا چنار میں تھے,
تو لوگوں نے کہا جی ایک آیت اللہ آنے والا ہے. اچھا اس کو نہ اردو آتی ہے نہ پنجابی آتی نہ سندھی، وہ یہاں کیا تبلیغ کرنے آیا؟ اخباروں میں بڑا ہی اس کا چرچا ہوا کہ آیت اللہ آئے ہیں. ہر جگہ وہ جاتے تھے نماز پڑھاتے تھے اور تشہد میں جا کے علی ولی اللہ پڑھاتے تھے. اور لوگ کہتے بھائی یہ جو آیت اللہ پڑھا رہا ہے تو یہ تو بات صحیح ہے. جہاں جاتا تھا وہاں دو فرقے بن جاتے تھے. اسی کے بعد جو ہے سندھ کے کتنے شہروں میں پہلے ایک نماز جمعہ ہوتی تھی، اب وہ تین تین ہونے لگی کہ جناب یہ آپ علی ولی اللہ نہیں پڑھاتے، وہ آیت اللہ صاحب پڑھا کے گئے. انہیں بیچاروں کو یہ نہیں پتا وہ امریکہ کا آیت اللہ ہے. صلوات پڑھیں محمد وال. تقریباً یعنی پارا چنار کو بھی نہیں چھوڑا، پارا چنار تک یہ پہنچا. ہر شہر میں گیا، اس کا کام فقط یہی فتنہ تھا کہ شیعہ کے اندر ایک فرقہ بنا کے جائے، نہ اسے تقریر کرنا آتی، نہ اردو آتی ہے، نہ پنجابی آتی، نہ سندھی. صرف اس نے جا کے آیت اللہ کے ٹائٹل سے جا کے نماز پڑھا دی اور تشہد میں جا کے علی اللہ پڑھا دیا. جو سیدھا سادے لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی آیت اللہ پڑھا رہے تو بات تو صحیح ہے. عزیزان کرام اب آپ دیکھیں، اب اس آیت اللہ کے پیچھے ہمیں لندن جانا پڑا. ہم گئے بھائی یہ آیت اللہ کون سا ہے؟ وہاں ہمارے دوست ہیں مولانا امجد صاحب اسکاٹ لینڈ میں، انہوں نے کہا یہاں بھی آ کر اس نے یہ حرکت کی. ہم نے اس کو پکڑ لیا اور تقریر میں کہنے لگا کہ ایران کے جتنے مجتہد ہیں نا یہ سب وہابی ہو گئے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے. اب امریکی آیت اللہ تو ایسے ہی کہے گا کہ ایران کے جتنے مجتہد ہیں یہ وہابی ہو گئے. تو اس نے پکڑا کہ جناب کون وہابی ہے؟ جتنی کتابیں وہابیوں کے جواب میں ہے وہ ایران سے نکلی ہیں. یہی کتاب جس کا آج تک وہابی جواب نہ دے سکے، آئین وہابیت، یہ آیت اللہ جعفر سبحانی کے جو مجتہد بھی ہے مرجع بھی ہے. بھائی مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے سارے مجتہدین وہابی ہو گئے، تو آپ نے کوئی وہابیوں کے خلاف ایک چھوٹی سی پمفلیٹ ٹائپ کتاب لکھی ہے؟ کہ جی میں نے تو نہیں لکھی. تو کہا وہ ایران کا کون سا مجتہد وہابی ہے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس نوجوان نے پکڑ لیا اسے. آپ کہاں کر کہ جی وہ غلطی ہو گئی، کسی اور ملک میں تھا. صلوات پڑھی